بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ عالم بمرادہ بذالک تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایتیں کتاب الحکیم حکمت والی کی ہیں۔ یہ تمہید ما ترغیب القرآن، اور ضابطہ ہے کہ کتاب سورت کے شروع میں کتاب کی صفت حکیم آئے تو اشارہ ہوتا ہے دلائل عقلیہ کی طرف، اور اگر کتاب کی صفت مبین آئے تو اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیہ کی طرف، تو جہاں اشارہ ہے دلائل عقلیہ ہوں گے۔ تلک آیات الکتاب، الکتاب کا الف لام عہد خارجی ہے، ماخوذ اس سے سورت یا قرآن، سورہ یونس یا قرآن۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں الکتاب سے الف لام عہد خارجی ماخوذ اس سے نفی شفاعت قہری والا دعویٰ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم کے متعدد معنی، ایک حکیم بے معنی حاکم، کہ یہ کتاب حکیم کی یعنی حاکم کتاب کی، حاکم کتاب۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی حاکمیت کا اثبات ہوگا کہ قرآن حاکم کتاب ہے، باقی سب محکوم۔ دوسرا الحکیم کا معنی ہے پر از حکمت، الحکیم حکمت والی، پر از حکمت۔ تیسرا حکیم کا معنی ہے، پر از حکمت والا معنی ہو تو معنی کیا ہوگا کہ قرآن کی تعلیمات حکمت پر مبنی ہیں، کیونکہ حکیم کی طرف سے اور سب پر از حکمت ہیں۔ تیسرا حکیم بمعنی محکم، اور محکم کے دو معنی، ایک منسوخ کے مقابلہ میں کہ یہ کتاب محکم ہے، قابل نسخ نہیں، قیامت تک کے لیے تازہ کتاب، اور دوسرا محکم ناقص کے مقابلہ میں ہے کہ اس کے دعاوی، دلائل، مضامین، فصاحت، بلاغت، یہ سب اعلیٰ درجے کی ہے، اور یہ کتاب مضبوط کتاب ہے، پکی کتاب ہے، اس کے کسی دعویٰ یا دلیل کو توڑا نہیں جا سکتا، نقض وارد نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی ہے حکیم بے معنی محکم کا۔ اور ایک پانچواں معنی بھی ہے حکیم بے معنی ایسی کتاب کہ ہر زمانے کے احکام اور ہر زمانے کے مطابق تعلیم اس کتاب کی موجود ہے، یعنی زندہ کتاب، ہر زمانے کے لیے تازہ کتاب۔ آپ کے پاس کچھ معنی لکھے ہیں، ایک کے حاشیہ پر اچھی طرح دیکھ لو۔ حکیم کا معنی کدھر ہے بھائی؟ یہاں کا میلو انہو سماؤ حکیمن فعیلن، اللہ نے قرآن کا نام حکیم رکھا، حکیم بربزن فعیل، بے معنی انہو محکم، اس معنی میں کہ وہ محکم ہے،
وجائز، اور یہ بھی جائز ہے کہ مفعول اس میں فعیل پر ہو، جیسے قتیل بے معنی مقتول، یا محکم کا معنی ہے متقن، مبرع من الباطل والکذب، مضبوط کتاب جو باطل اور جھوٹ سے مبرع ہو اور اختلاف سے، حکیما لما ان من تعمل فیہ ونظر وفہم ما اوضع فیہ وادراج صار حکیما۔ فرماتے ہیں حکیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب اس قرآن پاک میں غور فکر کرے گا اور نظر کرے گا اور قرآن کو سمجھے گا اور جو اس میں نکات ہیں ان کی رسائی تک پہنچے گا تو سارا حکیمہ، تو بندہ قرآن پڑھنے والا بھی حکیم بن جائے گا۔ اور ہوا ما وصفہ وسماہ مجیدا، جیسے قرآن کا نام رکھا مجید، اے من تأملہ ونظر فیہ سارا مجیدن شریفہ۔ تو کیا مطلب ہے قرآن مجید کا؟ کہ قرآن بزرگ گر کتاب ہے۔ تمہیں سمجھ تو نہیں آ رہی، بہرحال میں کہہ رہا ہوں قرآن کیا ہے؟ بزرگ گر کتاب، بزرگ بنانے والی کتاب۔ یہ من تأملہ ونظر فیہ سارا مجیدن شریفہ، قرآن مجید اس لحاظ سے ہے کہ جو قرآن میں نظر کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو دیکھے تو وہ کیا بنے گا؟ بزرگ۔ تو بزرگ ہوتا کون ہے؟ جو قرآن کا منکر ہو۔ اور ہمارے پاس وہ ہے بزرگ بنانے والا کتاب بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بزرگوں کو نہیں مانتے، اور ان کو کہو گدھیوں، سب سے بڑا بزرگ ہے ہی ہمارے پاس، سارے اتنا بڑا بزرگ جو بزرگ بنانے والا بزرگ ہے۔ سارے بزرگ بنتے اس فیکٹری سے، اور جو اس مرکز سے کٹ جائے وہ گرگ ہے، بزرگ شزرگ نہیں۔ یہ اندر دیکھ لو، حاشیہ دیکھ لو، من تأملہ ونظر فیہ سارا مجیدن شریفن، مجید اور شریف ہے ہی وہ جو قرآن کو مانتا ہے، اور جو قرآن کے مقابلے بے ایمان کتابڑیاں دستخط پیش کرتا ہے وہ الف لام والا الحرامی ہو سکتا ہے، شریف نہیں ہو سکتا۔ من تأملہ ونظر فیہ سارا مجیدن شریفن، جو قرآن کو دیکھے گا وہی بزرگ بنے گا، جو قرآن کو سمجھے گا وہی بزرگ بنے گا۔ جیسے جو قرآن کو پڑھ کے سمجھے گا وہی حکمت والا ہوگا۔ یہ وہ ریبنڈی حکمت نہیں، بے غیرتی والی۔ مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ مسئلہ بیان نہ کرو، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حکمت نہیں، یہ یہودیت ہے اور یہ کتمان ہے، تو مداہنت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ قرآن سے مسئلہ سمجھایا جائے۔ ما تریدی والحکیم، اور مانا الحکیم الحاکم، حکیم حاکم کتاب۔ قرآن کو مانتے ہو حاکم؟ باقی ساری کتابیں محکوم ہوں گی، روایتیں محکوم ہوں گی، بخاری شریف محکوم ہوگی، ساری روایات محکوم ہوں گی، اور قرآن حاکم ہوگا۔ اب جو فتویٰ لگانا ہے علامہ اندلسی پہ لگا دو، الحکیم و الحاکم اور ذل حکمت۔ میں نے کہا پر از حکمت، ذل حکمت یا حکمت والی کتاب۔ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمہ بچو بالقرآن، ذل حکمہ البار المحیط، الحکیم بے معنی الحاکم، اے انہو حاکم بالحلال
والحرامی، آگے آگے آگے، وحاکم بین الناس بالحق، قرآن حاکم ہے لوگوں کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ قرطبی ہے، فالقرآن کالحاکم۔ ہاں آگے آگے ذرا دیکھنا ہے، فلانے بابے کا رسالہ لے آؤ جی، اس پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ 1962 والا رسالہ لے آؤ، فلانا رسالہ لے آؤ، اس کو کہو ابن العطان ذرا غور کر، فالقرآن کالحاکم فی الاعتقادات، فی الاعتقادات، قرآن حاکم ہے عقائد میں، لے تمیز ثوابہا عن خطئہا، تاکہ حق کو باطل سے جدا کرے افعال میں، اور جدا کرے ثواب کو خطا سے۔ وَقَلْ حَاكِمِ عَلَىٰ أَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ فِي دَعْوَى النُّبُوَّةِ، اور قرآن اس کا بھی حاکم ہے کہ محمد کی نبوت حق ہے۔ کیوں کہ قرآن لأن الموجزۃ الکبریٰ لرسولنا علیہ الصلاۃ والسلام لیست الا القرآن، ہمارے نبی کے لیے سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن اس بات کا بھی فیصلہ کرنے والا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور قرآن عقائد کا فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل پر حاکم قرآن۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتابیں، یہ ایتیں ہیں کتاب حکمت والی کی۔ شیخ الہند نے مانا کیا پکی کتاب کی، یہ ایتیں ہیں پکی کتاب کی جس کے دعوی دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اکان للناس عجبا